الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول اے لوگو جو ایمان لائے ہو نہ خیانت کرو اللہ سے نہ اس کے رسول سے وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ اور آپس میں بھی ایک دوسرے سے خیانت سے کام نہ لو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جب کہ تم علم رکھتے ہو جانتے بوجھتے ہو۔ یہاں جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ شاید میں اللہ سے خیانت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا ہوا ہے انسان کا الستو بربکم اس سے روگردانی کرنا ہے، اللہ کی توحید سے روگردانی کرنا، انحراف کرنا، یہ اللہ سے خیانت ہے۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان لانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت ہے۔ اور باقی آپس کے جو معاملات ہیں جن میں انسان وعدے وعید کرتا ہے یا دوسرے معاہدے وغیرہ کرتا ہے یا امانت وغیرہ کے معاملات ہیں، ان میں ایک دوسرے کے ساتھ بھی دیانت سے اور امانت سے کام لینے کا حکم ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کے دو بڑے سبب بھی بتا دیے۔ حالانکہ اگلی آیت کا بظاہر اس آیت سے تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ اس آیت میں حکم یہ دیا گیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرنا، اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ کرنا، لہذا اللہ کے رسول کی نافرمانی کے جو بہت بڑے دو سبب ہیں ساتھ ہی ان کا ذکر بھی کر دیا اللہ نے۔ وہ سبب کیا ہے؟ فرمایا کہ وَاعْلَمُوا آگاہ رہو، خبردار رہو، جان رکھو انما اموالکم واولادکم فتنہ، انما اموالکم تمہارے مال واولادکم اور تمہاری اولادیں فتنہ بہت بڑی آزمائش ہیں یہ، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ اور جو آدمی اس آزمائش سے کامیاب ہو گیا اس کے لیے اجر عظیم ہے۔ اب پچھلی آیت میں اللہ کا یہ فرمانا، اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ کرنا، اللہ کے رسول سے خیانت نہ کرنا، اور اس سے اگلی آیت میں جو نافرمانی کے دو بڑے سبب ہیں وہ بھی اللہ نے بتا دیے کہ مال اور اولاد یہ دو بڑے سبب ہیں اللہ کے رسول کی نافرمانی کے لیے۔ اور یہ صرف ایک جگہ نہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، قرآن مجید میں بعض دوسری جگہ پہ بھی انہی الفاظ کے ساتھ یا اس سے ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ اس بات کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور اولاد جو ہے یہ زینت ہے دنیا کی زندگی کی، اس زینت میں سے فریب نہ کھانا، اس کے دھوکے میں نہ آ جانا۔ بڑی اچھی لگتی ہیں یہ دونوں چیزیں، لہذا فرمایا کہ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، تیرے رب کے ہاں ثواب کے اعتبار سے اور اچھے انجام کے اعتبار سے نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ بہتر ہیں مال اور اولاد سے۔ نیک اعمال تمہارے وہ کام آنے والے ہیں، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، قیامت کے دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے الا من اتى الله بقلب سلیم، ہاں اس شخص کا مال اور اس شخص کی اولاد کام آئے گی جو گناہوں سے پاک دل لے کے قیامت کے دن آئے گا اور ان مال کو اولاد کو اسی پاک دل کے ساتھ استعمال کیا ہوگا۔ اور پھر سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم من ذکر اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایسا نہ ہو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر۔ یہ ہے فتنہ مال اور اولاد کا، مال بھی اللہ کی یاد سے غافل کرنے والا،
اولاد بھی اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اور جو غافل ہو گیا مال اور اولاد کے معاملے میں اللہ سے، جو حقوق اللہ نے بتائے ہیں اولاد کے ان سے غافل ہو گیا، جو مال کمانے اور خرچ کرنے کے حدود و قیود بتائے ہیں ان کو بھلا دیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. قیامت کے دن وہی لوگ خسارہ پانے والے. قیامت کے دن جتنے بھی پرچے ہوں گے انسان کے امتحان کے، عقیدے کا پرچہ ہے، نماز کا پرچہ ہے، روزے کا پرچہ ہے، زکوٰۃ کا پرچہ ہے، حقوق العباد کے پرچے ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ کڑا امتحان جو ہے یہ ان دو پرچوں کا ہے، مال کے پرچے کا اور اولاد کے پرچے. مال کے بارے میں فرمایا کہ انسان اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک اپنا معاملہ صاف نہیں کرتا کہ اس نے مال کمایا کن کے ذرائع سے اور خرچ کہاں کہاں پہ کیا. دونوں باتوں کا جواب دینا پڑے گا، مال کمایا کیسے اور خرچ کیسے کیا. اور اللہ کے رسول نے حدود و قیود بتا دی کہ مال ایسے کمانا ہے اور ایسے خرچ کرنا ہے. نہ اپنی مرضی سے مال کما سکتے ہو، نہ اپنی مرضی سے خرچ کر سکتے ہو. کمانا بھی اللہ کی مرضی سے ہے اور خرچ بھی اللہ کی مرضی سے کرنا ہے. اور اس کی مثال ایک تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمائی ہے. سورہ نون میں اللہ تعالیٰ نے دو باغ والوں کا واقعہ بیان فرمایا ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک آدمی کا باغ تھا اور باغ کا مالک جو ہے وہ ہر سال جب فصل تیار ہو جاتی باقاعدہ اللہ کے حقوق ادا کرتا، مسکینوں کو، محتاجوں کو ان کا حصہ ادا کرتا. لیکن جب وہ آدمی خود فوت ہو گیا تو اس کی اولاد جو تھی پڑھ لکھ گئی، ڈگریاں لے لیں، بڑی ذہین، بڑی عقل مند، بڑی چالاک اور بڑی ہوشیار ہو گئی. اولاد آج کل اپنے ماں باپ سے زیادہ چالاک ہوشیار ہوتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ باپ تو ہمارا بیوقوف ہے، اس کو تو زمانے کی ہوا نہیں لگی، یہ تو زمانے کو جانتا نہیں، ہم زمانے کو زیادہ جانتے ہیں. چنانچہ اولاد نے جب فصل پک گئی تو آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہمارا باپ تو بیوقوف تھا، اتنی محنت ہم خود کرتے تھے کھیت اور کھلیان پہ، اور اپنی محنت سے ہم کمائی کرتے ہیں، اور باپ ہمارا اتنا غلہ یا اتنی کھیت اور کھلیان جو ہیں ایسے ہی دوسرے لوگوں میں بانٹ دیتا ہے. اس دفعہ ہم فصل تیار جب ہو جائے گی تو رات کو جائیں گے فصل کاٹنے کے لیے تاکہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، نہ کسی کو پتہ چلے، نہ کوئی ہم سے مانگے، نہ ہم انکار کریں، اچھے بھی بن جائیں گے اور کچھ پلے سے جائے گا بھی نہیں. بڑی عقل مندی کی بات ہے نا، بڑی ہوشیاری اور چلاکی کی بات ہے کہ کوئی برا بلا بھی نہ کہے، ملامت بھی نہ کرے اور کام بھی بن جائے، دیلا بھی نہ نکلے جائے جیب سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چپکے چپکے نکلے، صلاح مشورہ کرتے رات کے وقت کہ کسی کو خبر نہ ہو. فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح وہ اپنے گھروں سے نکلے، پکا ارادہ تھا، پکا یقین تھا کہ ہم اپنی فصل کاٹنے پہ پوری طرح قادر ہیں، بس ابھی جاتے ہیں، تھوڑی دیر میں فصل تیار ہے، اتاریں گے، پھل وغیرہ اکٹھا کریں گے اور فجر کا سورج نکل طلوع ہونے سے پہلے پہلے گھر آ جائیں گے. فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ جا رہے تھے اور چپکے چپکے یہ باتیں کرتے جا رہے تھے
ان لا يدخلنها اليوم علیکم مسکین، کہ دھیان رکھنا کوئی مسکین نہ آنے پائے ہمارے پاس، کسی مسکین یا محتاج کو نہ دینا پڑے۔ یہ ہے مال کی ہوس جو کبھی پوری نہیں ہوتی، مرتے دم تک پوری نہیں ہوتی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ جو زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کرنے کی ہوس ہے، اللہ فرماتے ہیں الہاکم، اس نے تمہیں غافل کر دیا آخرت کے معاملے سے، اللہ سے غافل کر دیا، تمہارے دین سے غافل کر دیا، رسول سے تمہیں غافل کر دیا۔ الہاکم، غافل کر دیا تم کو، التکاثر، زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنے کی ہوس نے، حتی زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم قبر میں پہنچ جاتے ہو اور وہ ہوس کا معاملہ تک کبھی پورا نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ یہ ہوس جو ہے قبر کی مٹی بھرے گی۔ دنیا میں جس کو یہ ہوس کی بیماری لگ جاتی ہے اسے یہ بیماری چھوڑتی نہیں ہے۔ کینسر سے زیادہ یہ خطرناک بیماری ہے۔ یہ بیماری ایسی ہے، جب جسمانی بیماری تو جب انسان مر جاتا ہے پیچھا چھوڑ جاتی ہے۔ کینسر تھا، مر گیا، ٹھیک ہے، بیماری بھی گئی، انسان بھی گیا۔ دل کی بیماری ہے، ٹھیک ہے، انسان کو موت آ گئی، بیماری بھی ختم، انسان بھی ختم۔ لیکن یہ جو ہوس کی بیماری ہے یہ مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑے گی، مرنے کے بعد ہی تو اسے پیچھا کرنا ہے کہ نکالو جو کچھ تم نے کمایا تھا، حرام مال جو اکٹھا کیا تھا، اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے، اللہ کو ناراض کر کے جو مال اکٹھا کیا تھا وہ نکالو، کہاں ہے؟ فلما رأوها قالوا انا لضالون، اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وہ اپنے کھیت اور کھلیان پہ پہنچے دیکھ کے حیران رہ گئے، اور پہلے تو کہنے لگے کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں، روزانہ آتے ہیں کھیتوں میں، اپنے ڈیرے پہ روزانہ چکر لگاتے ہیں، لیکن اس دن جب رات کو پہنچے تو دیکھ کے کہنے لگے کہ شاید ہم راستہ بھول گئے، ہم کسی اور جگہ پہ آ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں فطاف علیہم طائف من ربک، عذاب آیا ان کے باغ پہ، من ربک، تیرے رب کی طرف سے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے، یہ رزق ہمارا نہیں ہے، جو ہمارے ہاتھوں میں آئے ریال ہیں یا ڈالر ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں، یہی فریب اور دھوکہ ہے۔ مما رزقناکم، ہم نے رزق دیا تم کو، اللہ فرماتے ہیں اس رزق کے مالک بھی ہم ہی ہیں۔ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، تمہاری جتنی بھی مال ہے، دولت ہے، پراپرٹی ہے، تمہارا گھر بار ہے، جو کچھ بھی ہے، نحن الوارثون، اس کے وارث ہم ہیں، ہمارا دیا ہوا ہے یہ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے ہوش کے ناخن لیے، آنکھیں اچھی طرح کھول کے دیکھا تو پتہ چلا کہ راستہ تو نہیں بھولے، جگہ تو وہی ہے، یہ کھیت اور کھلیان اور باغ تو ہمارا ہی ہے۔ پھر کہنے لگے بل نحن محرومون، کہ اللہ نے ہمیں ہماری نیت کی سزا دی ہے۔ سمجھ آ گئی وہیں پہ، ہماری نیت میں فتور آ گیا تھا۔ باپ ہمارا مسکینوں محتاجوں کو حق دیتا تھا، دن کے وقت جا کے فصل کاٹتا تھا، مسکینوں کو بتاتا تھا، محتاجوں کو بلاتا تھا، ان کو ان کا حق ادا کرتا تھا۔ اللہ نے برکت دے رکھی تھی مال میں، ہماری نیت میں فتور آ گیا، ہم نے مسکینوں کا حق غصب کیا، مسکینوں کا حق دینے سے نیت پھیر لی اپنی، بدنیتی کی اللہ کے ساتھ، اور اس کی سزا اللہ نے فوراً ہی دے دی۔ اللہ کا عذاب آیا اور اس سارے کا سارا باغ جو تھا اس کو ختم کر دیا۔ بل نحن محرومون، ہم محروم کر دیے گئے اپنے مال سے، اپنی دولت سے، اپنے باغ سے۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، بات پھر وہیں آ جاتی ہے
اللہ کے آگے جھکو گے تو معاملہ سیدھا ہوگا، اللہ سے باغی بنو گے، نافرمانی کرو گے، اپنا نقصان کرو گے، اپنی تباہی اور ہلاکت کو دعوت دو گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان بھائیوں میں سے جو کچھ سمجھدار تھا، اچھا تھا، اس نے اپنے بھائیوں کو ملامت کی تھوڑی سی، انہیں یاد دلائی یہ بات کہ میں تمہیں کہتا نہیں تھا لولا تسبحون، اللہ کی حمد و ثنا کرو، اللہ نے ہمارے اوپر مہربانی کر رکھی ہے، اللہ نے فضل کر رکھا، یہ باغ دیا، اللہ نے ہمیں یہ دولت دے رکھی ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ جس طرح باپ تمہارا جو ہے وہ حق دیتا تھا یتیموں اور مسکینوں کا، اسی طرح تم بھی مسکینوں محتاجوں کا حق ادا کرو۔ لولا تسبحون، اللہ کی حمد و ثنا کیوں نہیں کرتے، اللہ کا شکریہ ادا کیوں نہیں کرتے؟ قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اس بھائی نے ملامت کی بھائیوں کو تو پھر ان کو بھی ہوش آئی، کہنے لگے کہ واقعی اللہ کی ذات تو پاک ہے، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، ہم نے خود اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، ہماری نیت میں فطور آ گیا، ہم نے نافرمانی کی اللہ کے رسول کی، اس کی سزا ملی ہے ہمیں۔ قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، اسی وقت فوراً رجوع کیا اور مان لیا اس بات کو کہ ہم سے ظلم ہوا ہے، ہائے افسوس، انا کنا طاغین، واقعی ہم نافرمان نکلے، ہم نے خود سرکشی کی، ہم نے ناراض کیا اللہ کو۔ عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا انا الی ربنا راغبون، ہم توبہ استغفار کرتے ہیں اللہ کے حضور، اور ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں اپنے فضل سے اور رحمت سے نواز دے۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے، اور یہ بھی مال کی زیادہ سے زیادہ ہوس، مال کا حق ادا نہ کرنا، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہ مال کمانا، نہ مال خرچ کرنا۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمت دی ہوئی تھی وہ چھین لی، جو اللہ دے سکتا ہے وہ چھین نہیں سکتا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہتا ہے اسے نعمتیں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے۔ اور اسی طرح ایک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا ہے بنی اسرائیل کا، وہ بھی یہی چیز ہے، مال کی ہوس، مال کی محبت۔ فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمانا چاہا۔ بڑی واضح حدیث ہے، اللہ کی تعلیمات میں کوئی ابہام نہیں ہے، اللہ کی تعلیمات بڑی کھلی اور بڑی واضح ہے۔ 3 آدمیوں کو، بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کو اللہ نے آزمانا چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جا کے ان کی آزمائش کرو۔ ان میں سے ایک آدمی کوڑ کا مریض تھا، ایک آدمی گنجا تھا، ایک آدمی اندھا تھا۔ فرشتہ پہلے کوڑ کے مرض والے آدمی کے پاس گیا اور اسے جا کے پوچھا کہ میرے بھائی تم یہ بتاؤ کہ تمہاری سب سے زیادہ پسندیدہ آرزو، تمہاری خواہش اور تمنا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ بھائی میں تو کوڑی کا مریض ہوں، اور یہ مرض جو ہے بڑا میں اس سے پریشان ہوں، بڑی تکلیف ہے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، دور بھاگتے ہیں مجھ سے، اگر اللہ مجھے اس مرض سے نجات دے دے تو میں بڑا اللہ کا شکر گزار ہوں گا۔ فرشتے نے اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا اور اس کا مرض سارے کا سارا دور کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اس کے بعد اس فرشتے نے اس سے پوچھا کوئی اور تمہاری تمنا، کوئی اور تمہاری آرزو؟ کہنے لگا کہ مجھے اونٹ بڑے پسند ہیں، اگر ایک اونٹنی مل جائے تو میری معیشت اچھی ہو جائے، میرا گھر بار اچھا ہو جائے، میں خوشحال ہو جاؤں، 4 پیسے آ جائیں گے، زندگی اچھی ہو جائے گی۔
فرشتے نے اس کو ایک حاملہ اونٹنی دے دی. اس کے بعد فرشتہ گنجے آدمی کے پاس گیا. اسے بھی پوچھا جا کے کہ تمہاری کوئی آرزو، کوئی تمنا، کوئی خواہش. گنجے آدمی نے کہا کہ بھائی میرے سر کے بال نہیں ہیں، لوگ مذاق کرتے ہیں، اچھا نہیں سمجھتے، مجھے بھی اچھا نہیں لگتا. اگر میرے سر پہ بال آ جائیں تو میں بڑا اللہ کا شکر گزار ہو جاؤں گا. فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور اس کا سر پہ بال آ گیا. آدمی خوش ہو گیا. فرشتے نے پوچھا کہ اچھا کوئی اور چیز چاہیے تمہیں، کوئی تمہاری آرزو، کوئی تمہاری تمنا؟ کہنے لگا کہ مجھے گائے بڑی اچھی لگتی ہیں، اگر ایک آدھ گائے مجھے مل جائے تو ممکن ہے اللہ مجھے برکت دے دے اور اس میں میری زندگی اچھی ہو جائے، میں خوشحال ہو جاؤں، میری پریشانیاں اور مسائل اور مشکلات جو ہیں وہ حل ہو جائیں. اللہ کے حکم سے فرشتے نے ایک حاملہ گائے دے دی اس کو. اس کے بعد پھر فرشتہ اندھے آدمی کے پاس گیا. اندھے آدمی سے بھی جا کے پوچھا. اس آدمی نے کہا کہ بھائی میری آرزو اور تمنا یہ ہے اللہ مجھے بینا کر دے، مجھے بینائی دے دے، آنکھیں دے دے. میں دیکھ نہیں سکتا اور مجھے چلنے پھرنے میں دشواری ہے، اپنے اعضاء و اقارب سے کو دیکھ نہیں سکتا. اگر اللہ مجھے آنکھیں دے دے تو میں بڑا شکر گزار ہوں گا اللہ کا. فرشتے نے اس کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا. اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے اس کی بینائی واپس لوٹ آئی. پھر فرشتے نے پوچھا کہ او کوئی تمہاری تمنا، کوئی تمہاری آرزو؟ کہنے لگا کہ مجھے اگر ایک بکری مل جائے، مجھے بکریاں بڑی پسند ہیں، تو ممکن ہے اللہ مجھے اس میں برکت دے دے، میری زندگی خوشحال ہو جائے گی. اللہ کے امر سے فرشتے نے ایک حاملہ بکری اس کو دے دی. اب تینوں آدمی جو تھے ان تینوں آدمیوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈھیروں برکت عطا فرما دی. اونٹنی والا جو تھا اس کی اونٹنی میں اللہ نے برکت دی اور اس کا باڑا بھر گیا. اسی طرح گائے والا جو تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے برکت دی اور اس کے لیے جنگل بھر گیا گائے کا. بکری والا جو تھا اس کو بھی اللہ نے برکت دی اور اس کا بکریوں سے جنگل بھر گیا. اب جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نواز دیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتے کو کہ جاؤ پھر اب ذرا امتحان لو جا کے میرے بندوں کا. مال کی تمنا کی تھی انہوں نے، مال اللہ نے ڈھیروں دے دیا انہیں. اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو دوبارہ بھیجا. فرشتہ اسی طرح کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو کہ جس طرح وہ کوڑی کے مرض میں مبتلا تھا اسی طرح کا کوڑی کے مرض میں مبتلا ہو کہ فرشتہ اس کے پاس گیا. جا کہنے لگا کہ بھائی میں گھر سے نکلا تھا اور میرا زاد راہ جاتا رہا ہے، میرا زاد راہ چھن گیا، اب میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کے اسباب کے بعد میں تمہیں اپنا اسباب سمجھتا ہوں اور تمہیں یاد ہوگا کہ جس طرح میں مریض ہوں کوڑ کا، اسی طرح کسی زمانے میں تم بھی مریض تھے اور تم کو اللہ نے نواز دیا، تم کو اللہ نے صحت دے دی. اب تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہے تو اللہ کی ذات کے بعد تم میرا سہارا ہو، کچھ میری مدد کرو تاکہ میں اپنے گھر تک پہنچ جاؤں. وہ آدمی کہنے لگا کہ تم کس کی بات کرتے ہو؟ شاید تم بھول گیا ہو، میں تو کبھی بھی بیمار نہیں ہوا، میں تو کبھی بھی کوڑی کا مریض نہیں تھا، میں تو اچھا بھلا پیدا ہوا. اور یہ جو مال ہے یا جو اونٹ ہے یا یہ جو جنگل بھرا ہوا ہے اونٹوں کا، یہ تو مجھے اپنے باپ دادا سے وراثت میں ملا ہے. آپ دیکھیے کہ یہ مال جو ہے کتنی سخت آزمائش ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فطرت امتی المال، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے اور میری امت کے لیے فتنہ جو ہے وہ مال میں ہے. جب اس نے یہ بات کہی تو فرشتے نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ جس طرح پہلے کوڑی کا مریض تھا ویسے ہی ہو جائے. چنانچہ فرشتے کی دعا سے وہ ویسے کا ویسا کوڑی کا مریض ہو گیا. پھر دوسرے آدمی کے پاس گیا، گنجے کے پاس، اس کو بھی جا کے گنجے کی شکل میں گیا اس کے پاس.
اور اس کو بھی یاد دلایا کہ جس طرح میں گنجا ہوں اسی طرح کسی زمانے میں تم بھی گنجے تھے، اللہ نے تم کو صحت دی، اللہ نے تم کو مال دیا، آج میں محتاج ہوں، میری مدد کرو۔ اس نے بھی وہی جواب دیا کہ تم کسی اور آدمی کے پاس آ گیا ہو، میں تو کبھی بھی گنجے پن کا مریض نہیں رہا، اور یہ مال تو مجھے باپ دادا میں سے وراثت میں ملا ہے، یہ تو میرا اپنا مال ہے۔ فرشتے نے اس کے لیے بھی بد دعا کی، اور وہ بھی اسی طرح پہلے کی طرح گنجے پن کا مریض ہو گیا اور اپنے مال سے بھی محروم ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو اندھے آدمی کے پاس بھیجا، اندھے آدمی کے پاس اندھا بن کے گیا فرشتہ، اور جا کے اس نے کہا کہ کسی زمانے میں تم بھی اندھے تھے، اللہ نے تم کو بینا کر دیا، اللہ نے تمہیں آنکھیں دے دیں، اور پھر اللہ نے تمہیں یہ مال دیا ہے، میرا زیادہ راہ جاتا رہا، اور تم مہربانی کرو، میری مدد کرو، میرے ساتھ تعاون کرو تاکہ میں اپنے گھر پہنچ سکوں۔ اس آدمی نے یہ بات کہی کہ ہاں تو واقعی بالکل صحیح کہتا ہے، میں واقعی اندھا تھا اور اللہ نے مجھ پہ احسان کیا، اللہ نے مجھے بینا کر دیا، اور واقعی میں مفلس تھا، میں غریب تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اللہ کے کرم سے مجھے ایک بکری ملی، اور اس بکری سے یہ آج جنگل بھرا ہوا ہے بکریوں کا، اللہ نے مجھے بڑی برکت دی ہے، اور آج تم اپنی ضرورت کے لیے جتنے بھی لینا چاہو گے، خدا کی قسم میں تمہارا ہاتھ نہیں روکوں گا، جتنی تمہاری ضرورت ہے اس سے لے لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تینوں کو آزمایا گیا، 2 آدمی اس آزمائش میں ناکام ہو گئے، ایک آدمی آزمائش میں کامیاب ہوا۔ یہ ہے وہ دنیا کا مال جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ یاد رکھو، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے مال کی وجہ سے یا اولاد کی وجہ سے، اور اس مال کی حقیقت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار سمجھائی ہے ہمیں، لیکن شیطان جو ہے وہ تو سمجھنے دیتا نہیں۔ شیطان جو ہے وہ تو ہر وقت انسان کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ فرمایا کہ اگر اس دنیا کے مال کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پینے دیتے دنیا سے۔ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر سے بھی کمتر ہے۔ اتنی ذلیل ہے یہ دنیا، اتنا ذلیل ہے یہ دنیا کا مال اور دولت۔ اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھائی، اور صحابہ کرام نے پھر واقعی سمجھا اس بات کو کہ دنیا کا مال اور دولت جو ہے یہ فتنہ ہے، اور یہ انتہائی حقیر چیز ہے، انسان کو تباہ کرنے والی اور انسان کی عاقبت کو برباد کرنے والی ہے۔ حضرت سعید بن عامر صحابی ہیں، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شام کے ایک صوبہ حمص کے گورنر تھے۔ حمص سے ایک وفد آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملاقات کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وفد سے یہ بات کہی کہ اپنے صوبے میں تم ایک فہرست تیار کرو جو مسکین اور محتاج ہیں تاکہ میں ان کی مالی مدد کر سکوں۔ وفد جب واپس گیا حمص، جا کے فہرست تیار کی مسکین اور محتاج لوگوں کی، تو اس میں سعید بن عامر کا نام بھی شامل تھا، گورنر تھے حمص کے۔ فہرست جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کے تو حیران ہوئے کہ سعید بن عامر کا نام یہ کون ہے؟ سعید بن عامر پوچھا کہ یہ سعید بن عامر کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ امیر المومنین یہ وہی ہمارے گورنر ہیں۔ فرمایا کہ یہ کیسے محتاج ہے، یہ کیسا مفلس ہے، یہ مسکین اور فقیر کیسا ہے؟ بتایا وفد نے کہ امیر المومنین گورنر کی جب تنخواہ آتی ہے تو گورنر ساری تنخواہ جو ہے وہ مسکینوں محتاجوں میں باندھ دیتے، اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے۔ پوچھا گزارا کیسے کرتے ہیں؟
لوگوں نے بتایا کہ امیر المومنین گورنر بننے سے پہلے جو بیت المال سے ان کو وظیفہ ملتا تھا بس اسی پہ گزارا کرتے ہیں، جو گورنر کی حیثیت سے ان کی تنخواہ آتی ہے وہ ساری کی ساری تقسیم کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب پتہ چلا تو حضرت عمر کے آنسو نکل آئے اور علیحدہ ایک تھیلی 1000 دینار کی دی وفد کو کہ جا کے یہ سعید بن عامر کو دینا اور اسے کہنا کہ اس کو اپنی ذاتی ضرورت پہ خرچ کرے۔ آرڈر دیا، حکم دیا کہ یہ میں تمہیں اپنی ذاتی ضرورت پہ استعمال کرنے کے لیے بھیج رہا ہوں۔ حضرت سعید بن عامر کو جب جا کے 1000 دینار دیا تو حضرت سعید بن عامر کی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون نکلا، اونچی آواز سے انا للہ پڑھا۔ بیوی نے پوچھا کہ کیا ہوا، کیا امیر المومنین کی وفات ہو گئی کہ آپ کو اتنا افسوس ہوا ہے کہ آپ انا للہ پڑھ رہے ہیں؟ حضرت سعید کہنے لگے کہ نہیں، امیر المومنین کی وفات نہیں ہوئی، اس سے بھی بڑی بات ہو گئی ہے۔ بیوی نے پھر پوچھا کہ کیا کہیں مسلمانوں کی فوج کو خدا نخواستہ شکست ہو گئی ہے؟ اس سے بھی بڑی بات ہو گئی ہے۔ حضرت سعید کہنے لگے کہ نہیں، اس سے بھی بڑی صدمے کی بات ہے۔ بیوی کہنے لگی کہ جو بتائیں تو صحیح کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ دنیا جو ہے وہ فتنہ بن کے میرے گھر میں آ گئی، دنیا فتنہ بن کے میرے گھر میں آ گئی ہے تاکہ میری عاقبت برباد کر دے۔ بیوی نے کہا کہ اگر دنیا گھر میں آ گئی ہے فتنہ بن کے تو اس سے بچاؤ کا کوئی طریقہ سوچیں۔ کہنے لگے کہ کیا تم بھی میری مدد کرو گی اس معاملے میں فتنے سے بچنے کے لیے؟ بیوی کہنے لگی کہ ہاں کیوں نہیں۔ پھر بتایا بیوی کو کہ 1000 دینار جو ہے امیر المومنین نے مجھے بھیجا ہے خرچ کرنے کے لیے۔ بیوی بھی وہی اللہ کی بندی تھی اور انہیں یہ پتا تھا کہ یہ دنیا کا مال جو ہے یہ سخت آزمائش ہے، جب تک اسے بچے رہیں گے، جب تک اللہ تعالیٰ نے قناعت دی ہے، جب تک ہی خیر ہے، جب ہوس پیدا ہو گئی تو پھر تباہی تباہی ہے۔ بیوی کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، انہوں نے بھیجے ہیں، آپ اس کو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیں۔ رات ساری کھڑے ہو کے سعید بن عامر نے نماز پڑھتے رہے، نوافل ادا کرتے رہے، اور جب فجر ہوئی تو وہی جو 1000 دینار تھا ان کی تھیلیاں بنائیں اور جا کے مجاہدین کے لشکر میں ساری کی ساری تقسیم کر دی۔ ایک پیسہ بھی نہیں رکھا اس سے اپنے پاس۔ اور اس کے مقابلے میں دیکھیں آج جتنے بھی جرائم ہو رہے ہیں اور جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اور جو بھی مار اور قتل و غارت ہو رہی ہے، ڈاکے ہیں، چوریاں ہیں، ساری باتیں یہ سب جرائم کس وجہ سے ہیں؟ مال اکٹھا کرنے کے لیے۔ اور کسی کو یہ احساس نہیں ہے کہ حرام مال جو ہے یہ کتنا وبال ہے، اپنے لیے نہیں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ اور شیطان جو ہے یہ تو انسان کو مال کے معاملے میں کیسے کیسے طریقوں سے گمراہ کرتا ہے۔ امام جوزی نے تلبیس ابلیس میں اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے، شیطان کا ایک آدمی کا واقعہ لکھا ہے۔ ایک آدمی درخت کی نظر و نیاز کہیں کی جاتی تھی، شرک کیا جاتا تھا کسی درخت کے حوالے سے، لوگ جا کے وہاں پہ داغے باندھتے اور نظر نیاز مانتے، وہاں پہ جا کے چڑھاوے وغیرہ چڑھاتے۔ ایک آدمی کو معلوم ہوا، مواحد تھا وہ، اسے عزم کیا کہ میں اس درخت کو کاٹ دوں گا، یہاں پہ لوگ شرک کرتے ہیں درخت پہ آ کے، میں اس درخت کو کاٹ دوں گا۔ وہ گیا کاٹنے کے لیے، شیطان نے اس کو روکنا چاہا کہ کیوں کاٹتے ہو اس کو؟ اس نے کہا یہاں شرک ہوتا ہے، میں نہیں چھوڑوں گا اس کو۔ لڑتا رہا اس سے۔ شیطان نے بالآخر اس کو یہ طمع دیا، یہ لالچ دیا کہ اگر تم اس درخت کو نہ کاٹو
تو میں روزانہ 2 دینار جو ہے وہ تمہیں دیا کروں گا۔ آدمی کہنے لگا کہ 2 دینار کیسے دو گے؟ کہنے لگا کہ اس کی تم فکر نہ کرو، روزانہ 2 دینار جو ہیں وہ تمہارے تکیے کے نیچے پڑے ہوں گے، درخت کو نہ کاٹو۔ وہ آدمی جو تھا مواحد 2 دینار کے لالچ میں آ گیا، واپس چلا گیا۔ پہلی رات جب اٹھا سو کے اس نے دیکھا کہ تکیے کے نیچے واقعی 2 دینار پڑے ہیں، بڑا خوش ہو گیا۔ دوسرے دن اس نے دیکھا تکیے کے نیچے دینار نہیں ہے۔ اب وہ پھر گھر سے نکلا کہ مجھے آج دینار، اس نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، دینار آج نہیں دیے، صرف 1 دن دینار دیے، میں جا کے آج کاٹتا ہوں اس کو۔ وہ دوسرے دن جب کاٹنے کے لیے گیا تو راستے میں ملا اسے شیطان، کہ حضرت صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگا کہ میں درخت کاٹنے جا رہا ہوں۔ شیطان کہنے لگا کہ آج جو مرضی کرتے رہو، آج میں تمہیں نہیں منع کروں گا، آج میں تمہیں منع نہیں کروں گا، جو مرضی کرو جا کے۔ اس لیے کل جب تم آئے تھے تو اللہ کی رضا کے لیے آئے تھے، درخت کو کاٹنے کے لیے، کہ یہاں شرک ہوتا ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو کاٹوں گا۔ کل میرا زور نہیں تھا تمہارے اوپر، کل تمہارا زور میرے اوپر تھا۔ آج تم آئے ہو دیناروں کے غصے کی وجہ سے، آج اللہ کی رضا کے لیے نہیں آئے۔ جو مرضی کرو جا کے، آج اگر کرو گے بھی تو تمہارا عمل قبول نہیں ہے۔ آج تم دینار کی لالچ کی وجہ سے اس کو کاٹنا چاہ رہے ہو، کل جب آئے تھے تو اللہ کی رضا کے لیے کاٹنا چاہتے تھے۔ یہ ہے شیطان کا فریب انسان کے لیے مال اور دولت کے معاملے میں۔ مال اور دولت کی وجہ سے شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے اور اس کی عاقبت برباد کرتا ہے۔ اس لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ خیانت نہ کرنا اللہ کے رسول سے، اور اللہ کے رسول سے خیانت کرنے والی 2 بڑی چیزیں جو ہیں، جو بڑے سبب ہیں، وہ انسان کا مال اور اس کی اولاد۔ جس طرح مال جو ہے اس کے لالچ اور طمع میں آ کے انسان اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اسی طرح اولاد کے معاملے میں بھی انسان اللہ کے رسول کی نافرمانی کر گزرتا ہے۔ اولاد نہ ہو پھر تو ویسے ہی انسان جو ہے وہ کبھی اس ڈیری پہ جاتا ہے، کبھی اس قبر پہ جاتا ہے، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس۔ اللہ کا در ویسے ہی چھوڑ اکثریت لوگوں کی، الا یہ کہ ایمان بڑا پکا ہو آدمی کا، اکثریت ایسے لوگوں کی ہے کہ اولاد اگر 1 سال 2 سال 4 سال 5 سال نہیں ہوتی تو اپنے ایمان کا بیڑا ویسے ہی غرق کر دیتے۔ شیطان جو ہے وہ کبھی کہیں لے جاتا ہے، کبھی کہیں لے جاتا ہے، فلاں اولاد دیتا ہے، فلاں جگہ پہ یہ چڑھاؤ تو اولاد ملے گی، فلاں جگہ سے اولاد ملتی ہے، فلاں جگہ سے ملتی ہے، ویسے ہی ایمان کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ اور اگر اولاد ہو جائے تو پھر اولاد کے ساتھ جو انسان کی محبت ہے، اس محبت میں آ کے انسان اپنی عاقبت برباد کرتا ہے۔ جب انسان کی بچے کی تربیت شروع ہوتی ہے، ابھی 3-4 سال کا ہی ہوتا ہے بچہ، جب بچہ پیدائش ہوتی ہے تو کئی تو اس کی خوشی میں ہی اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ بچے کی پیدائش کے موقع پہ ہی ایسے رسم و رواج اور فضول خرچیاں اور ایسے کام کرتے ہیں اللہ کے رسول کو ناراض کرنے والے۔ اور جب ان کی تعلیم و تربیت کا مرحلہ آتا ہے تو پھر والدین اور خاص طور پہ عورتیں جو ہیں، ہاں جی، بچے کو یہ لباس تو بڑا ہی پیارا لگتا ہے، ان کو پینٹ بڑی اچھی لگتی ہے، لڑکی ہے تب بھی، لڑکا ہے تب بھی، یہ شرٹ بڑی اچھی لگتی ہے، یہ بڑا، بچے کو تو احساس نہیں ہوتا، بچے کو پتہ نہیں ہے مجھے کیا اچھا لگتا ہے کیا برا لگتا ہے۔ والدین جو ہیں وہ خود بگاڑتے ہیں، خود فتنہ بن جاتی ہے اولاد ان کے لیے، ان کی محبت کی وجہ سے۔ بچیاں جو ہیں ان کو چھوٹی عمر میں تنگ لباس اور مختصر لباس، عریانی والے لباس خود پہناتے ہیں۔ اس طریقے سے اولاد جو ہے والدین کے لیے فتنہ بن جاتی ہے۔ بہت کم والدین ہیں جو اولاد کی محبت کے باوجود اس محبت کو کنٹرول کر کے رکھتے ہیں، اور جب تعلیم کا موقع آتا ہے تو پھر کتنے ہیں
جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو روزی اللہ نے لکھی ہے وہ تو دینی ہی دینی ہے، وہ تو لکھی جا چکی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 دن کا جب حمل ہوتا ہے تو فرشتہ پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ اس کی روزی کتنی لکھنی ہے؟ روزی لکھی جا چکی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ یا ام حبیبہ تھیں، انہوں نے کوئی ایسی بات کی عمر کے بارے میں یا روزی کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام حبیبہ اس کی عمر اور روزی تو لکھی جا چکی، اگر تم اللہ تعالیٰ سے یہ بات مانگتی کہ یا اللہ مجھے قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے پناہ دے تو وہ اچھا تھا، بجائے اس کے کہ عمر اور روزی کی بات کرو، وہ تو لکھی جا چکی، جتنی ہے اتنی ہی رہے گی۔ آج دینی تعلیم دلوانا جو ہے ہمیں اس لیے گراں گزرتا ہے، ہمیں اس لیے مشکل لگتا ہے کہ دینی تعلیم بچوں کو دلائیں گے تو بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، بچے کمائیں گے کہاں سے، کھائیں گے کہاں سے؟ انجینئرنگ کی ڈگری ہوگی تو بچے کا مستقبل اچھا ہے، کمائے گا بچہ۔ میڈیکل کی ڈگری ہوگی تو بچے کا مستقبل اچھا ہے، کمائے گا، بڑا پیسہ ہوگا، آرام کی زندگی بسر کرے گا۔ لیکن دین پڑھا دیں گے، قرآن پڑھا دیں گے، حدیث پڑھا دیں گے، 10 سال تو یہ بھی کھپائے گا اس میں، 10 سال تو بلکہ اس سے بھی زیادہ لگائے گا، لیکن اس کی روزی کا سبب کیا ہوگا؟ یہ کھائے گا کہاں سے؟ اور پھر اس سوچ کا نتیجہ اس دنیا میں بھی ہم بھگتتے ہیں۔ یہ جو سوچ ہے نا مادیت پرستی والی اور اللہ اللہ کے رسول کو ناراض کرنے والی، جو بچے دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، جن کو ماں باپ دینی مدارس میں بھیج دیتے ہیں، وہ بچے اپنی والدین کے لیے نہ صرف دنیا میں فرما بردار ہیں بلکہ مرنے کے بعد ان کے لیے مسلسل دعائیں بھی کرتے ہیں، صدقہ جاریہ بنتے ہیں ان کے لیے۔ اور کتنے ہی بچے ایسے ہیں ماں باپ بڑے شوق سے یورپ بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایسی ایسی مثالیں ہیں کہ دیکھ کے رونگٹے کانپ جاتے ہیں۔ اتنے دکھی ہیں ہمارے ایک بھائی اولاد کے معاملے میں، اپنے بچے کو یورپ میں بھیجا انجینئرنگ کروانے کے لیے، آج افسوس ہے انہیں اس بات کا، ہر سال 1 لاکھ ریال صرف فیس دیتا تھا، 1 لاکھ ریال صرف فی سال کی، اور اس کے علاوہ باقی اخراجات جو تھے وہ علیحدہ لیتا تھا۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ شادی ہو گئی ان کی اپنی مرضی کی، شادی کے بعد وہ کہتے ہیں جی والد صاحب ملنا چاہتے ہیں تو ملے، نہیں ملنا چاہتے تو نہ ملے۔ آج جو ہے وہ، لیکن ہاتھوں وقت تو نکل گیا، آج ہاتھ ملنے کا فائدہ نہیں ہے، رنجیدہ ہیں، غمزدہ ہیں اولاد کی طرف سے کہ میں نے کیوں پڑھا دیا اس بچے کو۔ وہی بات ہے، وہ وزیر آباد کے عبد المنان وزیر آبادی تھے، نابینا تھے اور محدث تھے، حدیث پڑھاتے تھے، ساری زندگی مسجد میں اور مدرسے میں گزاری، والد ان کے فوت ہو گئے، والد فوت ہوئے تو کسی ان کے ملنے والے نمازی کو خواب میں ملے، پوچھا کہ حضرت صاحب آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیسا معاملہ کیا؟ کہنے لگے میرے 5 بیٹے تھے جن میں سے ایک بیٹا نابینا تھا جو محدث بنا، قرآن حدیث کا عالم بنا، وہی میرا ایک بیٹا کام آیا ہے، میں تو دعا کرتا ہوں کہ میرے 5 بیٹے نابینا ہوتے تو اچھا تھا میرے لیے۔ بیٹا وہی کام آئے گا جو دین کی راہ پہ چلا ہے، جس نے دین پڑھا ہے۔ سہیل بن عمر وہی جو صلح حدیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی گستاخی سے پیش آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنگل کو میرے لیے چھوڑ دو، بیٹا سہیل بن عمر کا تھا، مسلمان ہو گیا، معاہدہ ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی 10 تو نہیں ہوئے، چھوڑ دو اس کو میرے لیے۔ کہنے لگا کہ نہیں تمہارے لیے بھی نہیں چھوڑوں گا، معاذ اللہ۔
لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، مسلمان ہو گیا، اسی سہیل بن عمر کا بیٹا عبداللہ جنگ یمامہ میں شہید ہو گیا، بیٹا بھی مسلمان، خود بھی مسلمان ہو گیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ امیر المومنین، میرا بیٹا جنگ یمامہ میں شہید ہوا ہے عبداللہ، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ شہید جو ہے وہ قیامت کے دن 70 آدمیوں کی شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ میرا بیٹا سفارش کی ابتدا مجھ سے کرے گا۔ میرا بیٹا قیامت کے دن سفارش کی ابتدا مجھ سے کرے گا۔ کام وہی آئے گا جو اللہ کی راہ میں گیا ہے، کام اسی بیٹے نے آنا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جس نے دین پڑھا ہے وہ ماں باپ کا فرما بردار بھی ہے، ماں باپ سے محبت بھی کرتا ہے، ان کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، ان کی نافرمانی نہیں کرتا، ان کا دل نہیں دکھاتا۔ اور پھر لیکن یہ دیکھیں راستے کتنے واضح ہیں، اس کے باوجود انسان کو ایسی یہ بڑی سخت آزمائش ہے اولاد بھی۔ جو بچہ دین پڑھتا ہے، خود میرا اپنا معاملہ، جو جس بچے نے میڈیکل پڑھا ہے اس پہ مجھے پتا ہے کہ اس پہ میں نے کتنا خرچ کیا، اور جو بچہ دین پڑھ رہا ہے وہ تو بیچارہ وظیفہ بھی لیتا ہے، اور کبھی ضرورت پڑ جائے تو بابا 200 ریال مجھے دے دے، خرچ ہے ہی نہیں دین کی تعلیم پہ۔ اور جب ملتا ہے تو آ کے ماتھا چومتا ہے، سر چومتا ہے، میرے ساتھ بیٹھ کے وہ ساری کتابوں کی حدیثیں ڈسکس کرتا ہے۔ مجھے الحمدللہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں میرے ساتھ وہ شیئر کرتا ہے میرے ساتھ۔ خرچ میرا نہیں ہے، لیکن اس کی جو تربیت ہو رہی ہے یا جو حاصل کر رہا ہے وہ دنیا میں بھی کام آیا ہے، دنیا میں بھی میرے لیے باعث مسرت ہے، اور آخرت کے لیے تو صدقہ جاریہ ہے ہی ہے۔ دونوں راستے کتنے واضح ہیں۔ دنیا کے لیے آپ پیسہ بھی اندھا پیسہ غرق کرتے ہیں اپنی اولاد پہ، یہی آزمائش ہے۔ اور پھر یہ نصیب کی بات ہے کہ جس کو آپ نے دنیا پڑھا دی وہ کتنا آپ کا فرما بردار نکلتا ہے، وہ کتنی خدمت کرتا ہے آپ کی، وہ کتنا وفادار ہے آپ کا، یہ قسمت کی بات ہے۔ لیکن جس کو دین پڑھایا اس کو تو اللہ اللہ کے رسول نے اتنی اس کی تعلیم اور تربیت کر دینی ہے کہ اس کی آنکھ اوپر اٹھنی ہی نہیں ماں باپ کے سامنے۔ زمین و آسمان کا فرق ہے دونوں سمتوں میں۔ اس کے باوجود وہ ہمارے کینیڈا سے ایک بھائی نے ٹیلی فون کیا کہ جی میں اپنے بچے کو دین پڑھانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے۔ وہ پھر دوبارہ انہوں نے ٹیلی فون کر کے پوچھایا کہ جی میرا بچہ اگر دینی تعلیم حاصل کر لے گا تو اس کا ذریعہ آمدنی کیا ہوگا، کھائے گا کہاں سے؟ یعنی ایک دفعہ عزم کر کے، ارادہ کر کے کہ میں اپنے بچے کو دین کی تعلیم دلواتا ہوں، صرف اس وجہ سے کہ بچہ قرآن حدیث پڑھ کے تو کھائے گا کہاں، کیا مسجد میں بیٹھے گا، مدرسے میں جا کے تنخواہ لے گا، لوگوں کے ہاتھوں سے اس کی مدد ہوگی۔ انہوں نے ارادہ ترک کر دیا، نہیں پڑھایا دین کا علم، صرف اس لیے کہ کھائے گا کہاں سے، روزی کہاں سے آئے گی اس کی۔ جو روزی اس نے لینی ہے وہ تو اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ 40 دن کا جب یہ تھا اس وقت اس کی روزی لکھ دی گئی، اس سے ایک ذرہ برابر زیادہ نہیں ہونے والی، نہ کم ہونے والی ہے۔ لیکن اس کے باوجود شیطان یہ بڑا فریب دیتا ہے، انسان کو اس غم میں لگا دیتا ہے کہ بچے کو اگر دین کا علم پڑھا دو گے تو بچہ کھائے پیے گا کہاں سے، تمہاری خدمت کیا کرے گا یہ۔ اور یہی بات اللہ نے فرمائی کہ خوب جان رکھو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد جو ہے یہ بڑا سخت بڑی آزمائش ہے۔ اسی لیے اولاد کی تربیت کا معاملہ جو ہے بڑا کٹھن معاملہ ہے، بہت ہی کٹھن معاملہ ہے۔ اور پھر جب بچے اولاد جب تھوڑی جوان ہو جاتی ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جاتی ہے،
تو پھر ماں باپ تو ویسے ہی بے بس ہو جاتے ہیں، بچے بات سنتے ہی نہیں ہیں، اپنی مرضی والے ہو جاتے ہیں۔ جب تک آپ بچپن سے ان کو نماز کی عادت نہیں ڈالیں گے، اطاعت اور فرما برداری کی عادت نہیں ڈالیں گے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ آج کل جو بچے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جب وہ تڑ تڑ باتیں کرتے ہیں، ماں باپ کو جواب دیتے ہیں تو ماں باپ ہنستے ہیں آگے سے، خوش ہوتے ہیں آگے سے، اور جب وہ سر چڑھ جاتا ہے پھر روتے ہیں۔ عجیب بات ہے، بگاڑا بھی خود ہی، تربیت نہیں کی اس کی، قرآن حدیث نہیں پڑھایا اس کو، اور جب وہ بک بک کرتا تھا چھوٹی عمر میں تو ہنستے تھے آگے، خوش ہوتے تھے کہ ہمارا بچہ جو ہے یہ بڑا جواب دینے والا ہے، حاضر جواب ہے یہ بچہ، بڑا بولڈ ہے یہ بچہ۔ اور جب وہی بچہ سر چڑھ جاتا ہے تو پھر روتے ہیں۔ پتہ ہے کہ یورپ میں اور امریکہ میں ماحول کیسا ہے، ہمارے بھائی یہاں بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں، اور اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے اپنے ارادے بدلے اس وجہ سے کہ ہماری اولادیں نہ بگڑ جائیں، ہمارا اپنا ایمان نہ چلا جائے۔ یورپ میں جا کے باقی سب کچھ دنیا ساری ہے لیکن ایمان نہیں ہے، اس کے باوجود بچوں کو بھیجنا وہیں پہ ہے کہ وہاں سے جا کے تعلیم حاصل کریں۔ بچے وہاں پہ تعلیم حاصل نہیں کرتے، صرف جا کے وہاں تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، نوکری بھی کرتے ہیں، اور پھر کسی یہودی یا عیسائی لڑکے سے شادی بھی کرتے ہیں، اور پھر پیٹتے ہیں ماں باپ کہ کیوں بھیجا ہم نے۔ اور جب بھیجنے کا وقت ہوتا ہے تب محبت اتنی مجبور کر لیتی ہے اولاد کی کہ نہیں جی بچے کا فیوچر بننا چاہیے، بچے کے فیوچر کی پریشانی میں، بچے کے فیوچر کے غم میں اپنا دین بھی ایمان برباد کر لیا، اپنی دنیا بھی برباد کر لی، دنیا میں روتے رہے، پیٹتے رہے، اور عاقبت تو برباد ہونی ہی ہونی ہے۔ فرمایا کہ خوب یاد رکھو، انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ تمہارا مال اور تمہاری اولادیں جو ہیں یہ سخت آزمائش ہیں۔ کٹھن ترین امتحان کا پرچہ جو ہے وہ یہی دو پرچے ہیں، مال کا اور امتحان کا، اولاد کا۔ آگے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ کے ہاں اجر عظیم ہے اس آدمی کے لیے جو ان دو پرچوں میں کامیاب ہو گیا، جو مال اور اولاد کے پرچے میں کامیاب ہو گیا اس کے لیے اجر عظیم ہے۔ آگے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ، اگر اللہ سے ڈرتے رہو گے، مال کے معاملے میں بھی اولاد کے معاملے میں بھی۔ اولاد سے محبت کرنا منع نہیں ہے، اولاد سے محبت کرنا منع نہیں ہے، اولاد کی محبت میں آ کے اللہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنا یہ منع ہے۔ اور اکثریت یہ اسی نافرمانی میں مبتلا ہوتی ہے، اسی خیانت میں مبتلا ہوتی ہے، اولاد کی اور مال کی محبت غالب آ جاتی ہے، اللہ اللہ کا رسول کا حکم پیچھے رہ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے اپنے مال کے معاملے میں بھی اور اپنی اولاد کے معاملے میں بھی، یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہیں دل کی بصیرت عطا کر دے گا، اللہ تمہیں نور بصیرت عطا کرے گا۔ نور بصیرت یہ ہے کہ زندگی کے معاملات میں تمہیں نیکی اور برائی کا شعور اللہ دے دے گا کہ یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ برائی کا راستہ ہے، یہ ہماری کامیابی کا راستہ ہے، یہ ناکامی کا راستہ ہے۔ اگر اللہ سے تقویٰ کرو گے، اللہ سے ڈرتے رہو گے، اللہ تمہیں نور بصیرت عطا کر دے گا کہ مجھے اس راستے پہ چلنا ہے، اللہ عزم دے دے گا، اللہ تمہارے ارادے پکے کر دے گا، شیطان کو غالب نہیں آنے دے گا کہ بچہ کھائے گا کہاں سے۔ جب ہم پیدا ہوئے تھے تو کیا ہم ڈگری لے کے آئے تھے کہ اللہ ہمیں اتنا دے گا تو تب ہم پیدا ہوں گے؟ یا ہمیں پتا تھا کہ جو کچھ ہم نے لیا ہے دنیا سے یا دین سے اللہ یہ دے گا ہمیں؟ اللہ نے جو قسمت میں لکھا تھا اللہ نے وہ دیا ہے، ہر ایک کو دیتا ہے، اور جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو بھی اللہ دے گا جو اللہ نے قسمت میں لکھا ہے۔
فرمایا کہ اگر اللہ سے ڈرتے رہو گے، اللہ پہ ایمان رکھو گے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نور بصیرت عطا کر دے گا، شیطان کے دھوکے میں نہیں آنے دے گا، تمہیں اللہ تعالیٰ عزم عطا کر دے گا کہ یہی نیکی کا راستہ ہے، اسی پہ ہی چلنا ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ مٹا دے گا، گناہ معاف کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے تقوی کے 3 فائدے بتائے ہیں۔ اگر تم اللہ سے تقوی اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں نور بصیرت عطا کرے گا۔ بہت بڑی بات ہے یہ نور بصیرت عطا ہونا۔ آج کل برائی جو ہے وہ اچھائی بن کے سامنے آ جاتی ہے، انسان کو دھوکہ اور فریب لگتا ہے، انسان سمجھتا ہے یہی سیدھا راستہ ہے، یہی اچھا راستہ ہے، لیکن ہوتا وہ دھوکہ اور فریب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ سے ڈرتے رہو گے تو میں تمہیں ایسی نور بصیرت عطا کروں گا جو تمہیں صحیح نیکی کا راستہ بتائے گی۔ فرمایا کہ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ مٹا دے گا، نامہ اعمال سے اللہ گناہ مٹا دے، یا اللہ تعالیٰ ان کے سوال ہی نہ کرے، دونوں صورتیں مٹانے کی۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کے بارے میں سوال ہی نہ کرے، اور گناہ مٹانے کی صورت یہ بھی ہے کہ نامہ اعمال سے ہی اللہ تعالیٰ ختم کر دیں۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا فائدہ یہ فرمایا کہ یغفر لکم، اللہ تعالیٰ جو چھوٹے موٹے گناہ ہوں گے وہ سارے کے سارے معاف کر دے گا، پاک صاف کر دے گا، اور پاک صاف ہونے کے بعد ہی جنت میں انسان داخل ہوں گے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تو بڑے فضل والا ہے۔ صرف یہ نہ سمجھنا کہ تقوی اختیار کرنے سے یہی 3 فائدے حاصل ہوں گے، بلکہ اللہ اس سے زیادہ بھی فضل کرنے والا ہے۔ اللہ اور بھی فائدے تمہیں پہنچائے گا اگر تم اللہ سے تقوی کرو گے تو۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کے بارے میں اور بھی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو آدمی اللہ سے تقوی کرے گا اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے مصیبت سے نکلنے کے لیے اس کے لیے راستہ پیدا کر دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی اور سہولتیں پیدا کر دے گا جو اللہ سے تقوی کرے گا۔ آگے پھر وہی جنگ بدر کے جو حالات تھے اس سے متعلقہ آیت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اجازت دے دی ہجرت کرنے کی۔ بہت سے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اور جو سردار تھے کفار کے انہوں نے دیکھا کہ مکہ آہستہ آہستہ خالی ہو رہا ہے، تو انہیں اس بات کی پریشانی لاحق ہونے لگی کہ مسلمان جو ہیں یہ جان بچا کے کسی دوسری جگہ کو اپنا مرکز بنا رہے ہیں، کل کلاں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے وہاں چلے گئے تو ان کا بہت بڑا طاقتور مرکز بن جائے گا وہاں پہ، اور یہ ہمارے مد مقابل آ جائیں گے، ہمارے اوپر حملہ آور ہوں گے۔ اس خطرے کو روکنے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے باقاعدہ دارالندوہ میں اجلاس بلایا گیا، میٹنگ بلائی گئی جس میں قریش کے بڑے بڑے سردار شریک تھے۔ میٹنگ ہونے سے پہلے ایک حضرت صاحب بھی تشریف لے آئے جو اجنبی تھے۔ قریشی سرداروں نے تعجب سے پوچھا کہ حضرت صاحب آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ میں نجدی شیخ ہوں اور مجھے پتا چلا تھا کہ آپ لوگ کچھ مشاورت کرنا چاہتے ہیں تو میں بھی آ گیا ہوں، شاید کوئی اچھی بات بتا سکوں آپ کو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، اگر آپ ہمارے ساتھ شریک مشورہ ہونا چاہتے ہیں تو آئیے تشریف لے آئیں۔ مشورہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے ابو البختری سردار تھا، اس نے یہ رائے پیش کی
کہ میری رائے یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ خطرہ ہمارے لیے بڑھ جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیڑیاں پہنا کے قید کر دینا چاہیے، اور اس وقت تک قید میں رکھیں ان کو جب تک ان کی موت واقع نہیں ہو جاتی۔ ابو البختری نے یہ رائے پیش کی۔ نیدی شیخ کہنے لگا، نیدی شیخ تھا، ابلیس کی شکل میں آیا تھا، وہ ابلیس تھا، وہ نیدی شیخ کی شکل میں آیا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے تمہاری اس رائے سے اتفاق نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح اس کے ساتھی جو ہیں وہ یہاں سے مکہ سے نکل کے جا رہے ہیں، مدینہ میں جا کے جب ان کی قوت زیادہ ہو جائے گی، یہ بڑھ جائیں گے، تو یہ حملہ کر کے اس کو کبھی چھوڑیں گے نہیں قید میں، اس کو قید سے نکال کے لے جائیں گے یہاں سے، اور یہ تمہارے لیے مسلسل باعث خطرہ بنے رہیں گے، اس لیے یہ رائے اچھی نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرا قریشی سردار ابو الاسود تھا، وہ کہنے لگا کہ اچھا پھر میری رائے یہ ہے کہ محمد کو جلا وطن کر دیا جائے، مکے سے نکال دیا جائے، کسی دوسری جگہ پہ جا کے اگر یہ تبلیغ کرتا ہے، دعوت دیتا ہے، زور پکڑتا ہے، قوت پکڑتا ہے، تو ہمیں کیا، ہماری تو جان بچی رہے گی، ہماری بستی بچی رہے گی، ہمیں اس سے کیا۔ وہ نیدی شیخ کہنے لگا کہ تمہاری رائے سے مجھے اتفاق نہیں ہے، اس لیے کہ جب یہ کسی دوسری جگہ پہ جا کے زور پکڑ لیں گے تمہیں چھوڑیں گے نہیں، یہ زور پکڑ کے تمہارے اوپر حملہ آور ہوں گے، اور یہ اپنے مکانوں میں، اپنے گھروں میں، اپنی بستی میں دوبارہ واپس آئیں گے، اس لیے تمہاری یہ رائے بھی درست نہیں ہے۔ تیسری رائے جو تھی وہ ابو جہل کی تھی، اور اس کی رائے یہ تھی، کہنے لگا کہ تم لوگ سمجھے نہیں ہو بات کو، یہ خطرہ معمولی خطرہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا خطرہ ہے، اور یہ خطرہ بغیر اس کے ختم نہیں ہو سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ ابو جہل نے یہ رائے پیش کی تو نیدی شیخ کہنے لگا کہ ہاں یہ ہوئی نا بات، تمہاری رائے بالکل ٹھیک ہے، جب تک قتل نہیں کرتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب تک یہ خطرہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ معاملہ طے ہو گیا، اور ظاہر ہے ابو الحکم کہلاتا تھا ابو جہل، ذہین و فتین لوگ تھے، سردار تھے اپنی قوم کے۔ رائے یہ پاس ہوئی کہ مختلف قبائل کے جری اور نوجوان جو لڑکے ہیں، ہر خاندان سے ایک ایک لڑکا لیا جائے، تاکہ قتل کرنے کے بعد کسی ایک قبیلے پہ مقدمہ دائر نہ کیا جا سکے۔ بنو عبد مناف جو ہے کسی سے خون بہا کا مطالبہ نہ کر سکیں، دیت کا مطالبہ کریں گے تو پیسے اکٹھے کر کے ان کو دے دیں گے، لیکن خون بہا کا مطالبہ جو ہے اس سے اسی طرح بچا جا سکتا ہے کہ ہر قبیلے سے ایک آدمی لیا جائے جو قتل کرے، نبی اس قتل میں شریک ہو۔ قاتلوں کا گروہ تیار ہو گیا، تلواریں لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر آ کے کھڑے ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کا انتظار کرنا شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک مٹھی خاک کی بھر کے ان کے اوپر پھینکو۔ وہ مٹھی خاک کی پھینکنے سے وہ لوگ مدہوش ہو گئے یا آنکھیں اندھی ہو گئیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھیر سے نکلتے ہوئے وہاں سے تشریف لے گئے، اور اپنے پہلے پروگرام کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیتے ہوئے غار ثور میں پہنچ گیا۔ کافر جو ہیں وہ انتظار کرتے رہے، صبح ہو گئی، کسی بتانے والے نے یہ بتایا کہ پوچھا کیوں یہاں کھڑے ہو، کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا ہے۔ اس آدمی نے بتایا کہ وہ تو کتنی دیر پہلے کہ یہاں سے نکل کے جا چکے ہیں، میں نے خود جاتے دیکھا ہے انہیں۔ جب یہ پتا چلا تو سٹ پٹا گئے اور نامراد واپس پلٹ گئے۔ اس کے بعد پھر اونٹوں کا اعلان کیا، تلاش شروع کر دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سارے واقعے کا
ذکر یہاں پہ فرمایا، اور یہ سارا پس منظر ہے جنگ بدر کا کہ جنگ بدر ہوئی کیوں، کتنا تنگ کر لیا تھا مسلمانوں کو کفار نے، مسلمان مجبور کر دیے گئے اس جنگ کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، وَيَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یاد کرو ذرا وہ وقت جب کافروں نے تمہارے خلاف سازش کی قتل کرنے کی، لِيَثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، لِيَثْبِتُوكَ پہلی رائے یہ تھی یا پہلی سازش یہ تھی کہ اس کو قید کر دیا جائے، او یقتلوک یا پھر اس کو قتل کر دیا جائے، او یخرجوک یا اس کو جلا وطن کر دیا جائے۔ وَيَمْكُرُونَ کافروں نے اپنی ساری چالیں چل دیکھیں، اپنی ساری سازشیں کر لیں۔ وَيَمْكُرُ اللَّهَ اللہ نے بھی اپنی چال چلی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اللہ بہترین چال چلنے والا ہے، اللہ کی چال ہی بہتر ہے، اللہ کی چال ہی غالب ہونے والی ہے۔ اللہ کی چال یہ تھی، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی آگاہ کر دیا کہ ان لوگوں نے تمہارے قتل کی سازش بنائی ہے اور فلاں وقت میں تم گھر سے نکل جانا، یہ اللہ کی چال تھی، اور ان کی چال کو اللہ تعالیٰ نے ناکام اور نامراد کر دیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، کفار کے سرداروں میں سے ایک سردار نضر بن حارث تاجر تھا، اور یہ ایران اور روم وغیرہ تجارت کی غرض سے جاتا تھا۔ ایران میں جا کے وہاں سے کتابیں وغیرہ دیکھیں اور اسفندیار وغیرہ کے قصے جو ہے وہ کتابیں وہاں سے خرید کے لایا، اور وہ پڑھ کے لوگوں کو سناتا اور کہتا کہ جس طرح کی باتیں محمد بناتا ہے معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا جس طرح کی باتیں یہ ہمیں سناتا ہے، یہ باتیں تو بڑی عام سی ہیں، اس طرح کی باتیں تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اور وہ جو قصے ایران سے لے کے آیا وہ لوگوں کو سناتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہ تبصرہ فرمایا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی، قالوا تو وہ کہتے قد سمعنا، ہاں ٹھیک ہے ہم نے سنی یہ باتیں، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن لیں۔ لو نشاء لقلنا مثل هذا، لو نشاء اگر ہم چاہیں، لقلنا مثل هذا ایسی باتیں تو ہم بھی بنا سکتے ہیں، جیسی باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بناتے ہیں، جیسا کلام یہ سناتے ہیں، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں۔ اس طرح کی باتیں اور اس طرح کے قصے اور کہانیاں یہ تو میں باہر سے لے کے آتا ہوں اور میں خود بھی بنا سکتا ہوں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو جو ہمارے پہلے گزرے ہوئے لوگ ہیں، آباء و اجداد ہیں، ان کے بنائے ہوئے قصے اور کہانیاں ہیں کہ جنت ہے، جہنم ہے، آخرت ہے، قبر ہے، برزخ ہے، عذاب ہے، سزا ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ تو پہلے سے جو ہمارے آباء و اجداد ہیں ان سے بھی کہی گئیں، ان کو بھی یہ باتیں بتائی گئیں، لیکن آج تک نہ تو کوئی مردہ جو ہے وہ زندہ ہوا دوبارہ، نہ کسی نے جنت دیکھی ہے، نہ جہنم دیکھی ہے، نہ برزخ دیکھا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ساری ایسے قصے اور کہانیاں ہیں، اور اگر میں چاہوں تو میں بھی ایسی بات بنا سکتا ہوں۔ لو نشاء لقلنا مثل هذا، حالانکہ انہیں اس بات کا علم تھا کہ قرآن مجید میں 2-3 دفعہ اس بات کا چیلنج دیا گیا ہے کہ اگر تم کوئی اس طرح کی بات بنا سکتے ہو تو بنا کے دکھاؤ۔ ام یقولون تقبلہ بل لا یؤمنون، کیا یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے یہ کلام بنا لیا، یہ ایمان نہیں لانا چاہتے؟ فلیاتوا بحدیث ان کانوا صادقین، ایک ہی بات، 10 باتیں نہیں، ایک صورت نہیں، فرمایا کہ ایک ہی آیت بنا کے لے آئیں اگر یہ واقعی سچے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بناتے ہیں۔
لیکن ایک آیت کا چیلنج بھی قبول نہیں کر سکا، کوئی نہیں بنا سکا. یہ محض اس کی ہرزہ سرائی تھی، بات تھی جو وہ کہتا تھا کہ اگر ہم ایسا کرنا چاہیں تو ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. اور بتاتا تھا کہ یہ باتیں جو ہمیں بتا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے چلی آ رہی ہے، پہلے کے لوگ بھی یہ باتیں بتاتے رہے ہیں، آج تک کبھی یہ بات پوری نہیں ہوئی. اور اس کے بعد آگے پھر وہی پس منظر ہے غزوہ بدر کا. انشاءاللہ اگلے درس میں اس کا ذکر ہوگا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام آیا عثمان صاحب کے لیے آیا ادھر آپ پڑھیں گے. ہاں یہ